إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ہم اور آپ کا تنہا مستحق ہے عبادتوں کا، ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ انسانیت کے ایک سب سے اہم فکری مسئلے پر ہے۔ کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی یا اس کا کوئی خالق ہے یا اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے؟ آج انسانیت ایک عجیب فکری فتنے میں، انٹلیکچل فتنے میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم کائنات، یہ منظم نظام، یہ آرگنائز سسٹم، یہ زمین و آسمان، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے اور سیارے، یہ زندگی، یہ انسان کا شعور یعنی کہ کانشیسنس، سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے، اور نہ کوئی اس کے پیچھے حکمت یعنی کہ وزڈم کار فرما ہے، یا کوئی منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ ہے۔ وہ اسے محض ایک اندھا اتفاق یعنی کہ بلائنڈ چانس قرار دیتے ہیں، یعنی دس یونیورس از جسٹ این ایکسیڈنٹ سمجھتے ہیں وہ۔ یہ دنیا ایک ایکسیڈنٹ سے، ایک عجیب اتفاق سے پیدا ہو گئی، وہ چل رہی ہے۔ ایک عقل اور منطق کا سوال ہے۔ جب بات یہ ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ یہ سب کچھ، یہ نظام، یہ کائنات کا یہ حسین دنیا
ایسے ہی عجیب اتفاق ہے. تو انسانی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ کیا منطق یعنی کہ لاجک اس دعوے کی تائید کرتی ہے؟ کیا قرآن مجید جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اس خیال کو تسلیم کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. نہ تو انسانی عقل قبول کرتی ہے، نہ تو لاجک اس بات کو مانتی ہے، نہ تو قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے. تو مجھے آپ کے سامنے بتانا یہ ہے کہ قرآن اس سوچ کو ان الفاظ میں چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ خود بخود اپنے پیدا کرنے والے ہیں یا بغیر کسی چیز کے یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے خود بخود، یا خود اپنے پیدا کرنے والے یہ ہوئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن چیلنج کرتا. اب یہاں پر مجھے آپ کے سامنے ایک بات بتانی ہے کہ کائنات کا آغاز یعنی کہ جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اس کی ایک سادہ سی تشریح اور قرآن کا ایک معجزہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. وہ بات یہ ہے کہ جدید علم فلکیات یعنی کہ کاسمولوجی کا جو علم ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، بلکہ اس کائنات کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو جس طریقے سے 17ویں صدی سے پہلے تاج محل کا وجود نہیں تھا، تقریباً یعنی کہ مغل کے ایک شاہجہاں نے تقریباً 1632 عیسوی میں اس کو بنانے کا آغاز کیا اور 1653 میں اس کو مکمل کیا. تو بنانے سے پہلے وہ موجود نہیں تھا، بنانے کے بعد وہ وجود میں آیا. تو اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ آج سے تقریباً سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آج سے تقریباً 13.8 بلین ایئرز بیفور، آج سے تقریباً 13.8 بلین سال پہلے یہ کائنات کا وجود نہیں تھا، یہ کائنات موجود نہیں تھی. پھر اس کائنات میں ایک لمحہ ایسے آیا جسے سائنس سنگولیرٹی کہتی ہے، جس کو سائنس سنگولیرٹی کہتی ہے، جہاں سے بگ بینگ ہوا یعنی کہ ایک عظیم دھماکہ ہوا، اس کائنات کا آغاز ہوا. تو اس نظریے کے مطابق جو سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے تو اس کے مطابق یہ ہوا کہ اس سے پہلے نہ ٹائم تھا، نہ وقت تھا، نہ اسپیس تھا، نہ کوئی جگہ تھی، نہ میٹر تھا، مادہ تھا، نہ انرجی، نہ کوئی توانائی تھی، بلکہ ایک کاسمک بال جسے کہتے ہیں، کاسمک بال کے ذریعے سے ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات پھیلتی چلی گئی یعنی کہ ایکسپینڈنگ ہوتی چلی گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کہ جو کچھ بھی ایک کائنات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں آج اپنی نگاہوں سے اور جو کچھ بھی اس کے تعلق سے معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ اسی ابتدائی آغاز کا تسلسل ہے، وہ جاری ہے ابھی. تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، جبکہ کوئی سائنٹسٹ وجود میں نہیں آیا تھا، کوئی سائنس نہیں جاننے والا تھا، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. تو کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والوں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا انکار کرنے والوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ زمین آسمان آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، یہ سب ملے ہوئے تھے. ففتقناهما، ہم نے ان کو جدا کیا، ہم نے ان کو الگ الگ کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، ہر چیز کو جان بنائی پانی کے ذریعے سے. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. تو میں آپ کے سامنے جو بات ذکر کر رہا تھا، آج کے دور کے بڑے بڑے سائنسدان وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، بلکہ وجود ہی نہیں تھا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد کائنات پھیلنا شروع ہو گئی، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں. بہت بڑا دھماکہ ہوا، کائنات پھیلنا شروع ہو گئی. یہی بات میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اسی حقیقت کی طرف اشارہ بہت ہی سادہ انداز میں کر دیا، بتا دیا کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، شروعات کیسے ہوئی. اب سوچو، یہ ایک دھماکہ ہوا. کسی بھی چیز میں، کسی بھی جگہ میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو دھماکے سے تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے.
لیکن ایک ایسا دھماکہ تھا جو کائنات کا ہوا. یعنی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اس دھماکے نے اتنی خوبصورت دنیا بنا دی. ایک ایسا دھماکہ ہوا جس سے اتنی حسین دنیا بن گئی. یہ ایسا ہی ہے، اگر کوئی ہم اس بات کو نہیں مانتے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ایک پرنٹنگ پریس ہے، وہاں پر اچانک دھماکہ ہوا، ایک بک پرنٹ ہو کر کے منظر عام پر آ گئی. کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانتا. تو یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں مانتا تو لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب اس دھماکے کو کنٹرول کرنے والا کوئی موجود تھا. اس کائنات کو خوبصورت انداز سے بنانے والا، ڈیزائن کرنے والا کوئی تھا. اس نے بنایا تو تب جا کر کے کائنات بن کر کے آئی. تو لہذا آپ سوچ کر کے دیکھو کیا محض اتفاق سے اتنی عظیم ترتیب، اتنی محکم حکمتیں، اسی طریقے سے اتنا دقیق یعنی کہ باریک نظام کیسے بن سکتا ہے؟ اتنی باریکیاں کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ یعنی کہ سورج کی زمین سے درست دوری آپ دیکھو، معلوم کر کے دیکھو، گویا کہ زمین سورج سے کتنی دوری پر ہے. ذرہ بھی قریب ہو جاتی تو ہم جھلس کر کے مر جاتے، تھوڑا سا بھی دور قریب ہو جاتی تو ختم ہو جاتے، دور ہو جاتی تو ساری چیزیں برف بن جاتی. یہ زمین کی گریویٹی، قوت کشش ثقل جسے کہا گیا ہے، کتنا موزوں اور مناسب مقدار میں رکھا گیا. اگر گریویٹی تھوڑا سا زیادہ ہو جاتی تو ہم چل نہیں سکتے تھے، کم ہو جاتی تو ہواؤں میں اڑنے لگتے. برا گویا کہ ایک میجرمنٹ لے کر کے برابر اس کو رکھ کر کے اتنا ہی ہونا ہے، ایسے ہی ہونا ہے، اتنی ہی تیزی سے گھومنا ہے، دن اور رات آنا ہے تو برابر اسی رفتار سے زمین کو گھومنا ہے. کس نے بنایا؟ اتنا ویل آرگنائزڈ کون کیا؟ ایک دھماکہ ہوا، ہو گیا. کون مانتا ہے اس بات کو؟ یہی بتا رہا تھا میں، ایک پرنٹنگ پریس میں دھماکہ ہوا، ایک کتاب اڑی ہو کر کے آ گئی. کوئی مانے گا؟ ایک معمولی سی چیز کو ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی، ایک لاجک اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، تو لہذا ہم کیسے اس بات کو مانیں؟ تو یہی بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یعنی کہ زمین میں جو موسم آتے ہیں نا، موسم کی تبدیلی، موسم گرما، موسم سرما، ہوا، پھر بارش، یہ سب چیزیں، یعنی کہ زمین اس کا تھوڑا سا جھکاؤ سورج کی طرف، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایکسیل ٹلٹ. ان کی زمین کا جو جھکاؤ ہے، ٹلٹ جسے کہا جاتا ہے سورج کی طرف، یہ جھکاؤ کی وجہ سے موسموں میں تبدیلی آتی ہے. ورنہ موسم نہیں بنتے تھے، یہاں ایٹماسفیئر نہیں بنتا تھا. کس نے رکھا یہ؟ کس کو معلوم تھا؟ کس کو نالج تھا؟ یہ کس نے کیا یہ سب؟ یعنی یہ، اور اسی طریقے سے یہ انسانی جسم کی پیچیدگی. ہمارا جسم دیکھ لو، ہماری باڈی دیکھ لو، اس کے اندر موجود سیلز اور اس کے اندر موجود باریک ڈی این اے کس نے بنایا؟ یہ ہماری آنکھ، یہ ہماری کان، یہ ہماری زبان، جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، اور ہماری عقل جو ہم سمجھتے ہیں، یہ دھڑکنے والا دل، یہ سب یوں ہی وجود میں آ گیا؟ نہیں آ سکتا. یہ ساری باریکیاں یوں ہی نہیں آ سکتی. تو لہذا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، ان کو کریٹ کرنے میں، ان کے کریشن میں، واختلاف اللیل والنہار، بدل بدل کر کے دن اور رات کے آنے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا. تو لہذا فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، فلسفے کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ نتھنگ کمز فرام نتھنگ. یعنی عدم سے کچھ وجود میں نہیں آتا، کچھ نہیں ہے تو اسے کچھ نہیں بنتا. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جمعہ کی فجر کی دوسری رکعت میں ہم سورہ دہر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اس کی پہلی آیت میں کبھی غور کرو، اللہ نے کہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا جبکہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ کچھ بھی، یعنی کہ وہ نتھنگ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا. یعنی کہ ایک معمولی سی کرسی ہے، بغیر بڑھائی کے، یعنی کہ بغیر کرسی بنانے والے کے یہ کرسی بن سکتی ہے؟ تو اتنی بڑی عظیم کائنات، اتنی خوبصورت دنیا، اور اسی طریقے سے اس کا اتنا عظیم ترتیب، یعنی کہ گرانڈ آرڈر اس کا بالکل ترتیب کے ساتھ ایک کیسے ایسے اپنے آپ میں وجود میں آ سکتا ہے؟ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ تو لہذا بگ بینگ کا جو دھماکہ تھا کائنات میں نظم و ضبط لے کر کے آیا، یعنی کہ میتھمیٹیکل پریسیشن لے کر کے آیا.
میتھمیٹیکل پریسیشن لے کر کے آیا، اس کے پیچھے عظیم الشان ارادہ کار فرما تھا، ایک عظیم الشان قوت اس کے پیچھے کام کر رہی تھی، جو کہ حکیم علیم اور قادر رب تھا، وہ جس نے عدم کو وجود بخشا، نتھنگ تھا اس نے اس کو وجود بخشا، بہت سارے تھنگس بنا دیا اس کے ذریعے سے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بخاری کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جاء قوم من اہل الیمن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کی ایک قوم، کچھ لوگ، یمن کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے انہوں نے کہا انہوں نے جئناک لنتفقہ فی الدین ولنسألک، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ دین کی کچھ سمجھ حاصل کریں، اور آپ کو ایک سوال آپ سے کریں، آپ سے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، ایک سوال کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ سوال کیا ہے؟ ان اولی ھذا الامر ما کان، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول تو پہلے کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کائنات کی شروعات کیسے ہوئی بتائیے۔ فقالوا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کان اللہ ولم یکن شیء، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلُّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ نے مخلوقات کی شروعات کی اور ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہو کر کے رہنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کہ یہ بات یہ ہماری عقل بھی مانتی ہے، آج کی جو سائنس بھی کہتی ہے، منطق اور لاجک بھی یہ ہمیں ایک بات بتاتی ہے کہ یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اچانک اتنی بڑی دنیا بن گئی، یہ وجود میں آیا، اتنا ویل آرگنائز سسٹم جو چل رہا ہے، ہوا پانی کا انتظام چل رہا ہے، سب کچھ برابر چل رہا ہے، یہ دن اور رات باری باری آنا سب برابر چل رہا ہے، یہ سورج برابر ٹائم پر نکل رہا ہے، بادل بالکل باری برستے ہیں، الحمدللہ ندی نالے بنتے ہیں، میٹھا پانی الگ کھارا پانی الگ، اور یہ پہاڑ بنا کر کے زمین پر کھڑایا تاکہ وہ ہلے نہیں، یہ ساری چیزیں، سارا سسٹم، یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ قرآن میں پوچھتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، کیا پہاڑوں کو ہم نے تمہارے لیے میخ نہیں بنایا؟ تو یہ ساری چیزیں پکار کر کے کہہ رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی بنانے والی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، تو لہذا کائنات کا نظم، کائنات کا ڈیزائن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانے۔ یہ ستاروں کی چمک، یہ سورج کی روشنی، یہ زمین کی گردش، اور اسی طریقے سے دن اور رات کی آمد و رفت، اور اسی طریقے سے زندگی کی یہ باریکی اور انسانی جسم کے یہ سیل سے پیچیدگیاں، یہ باریکیاں، یہ سب اعلان کر رہے ہیں یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک طاقت ہے، یہ قوت ہے، ایک عظیم پروردگار کی، ایک حکیم پروردگار کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ حکمت والے پروردگار نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ کائنات کی ابتدا ہے تو اس کا کاز بھی ہونا چاہیے، ایک سبب بھی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جب اس کی سٹارٹنگ ہے، اس کی ابتدا ہے، تو اس کا کاز یعنی کہ اس کا سبب بھی ہونا چاہیے، اور وہ سبب میٹیریل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میٹر خود کائنات کا حصہ ہے، میٹر خود کائنات کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے وہ لمیٹڈ نہیں ہو سکتا، وہ ویک نہیں ہو سکتا، وہ کریٹڈ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ازلی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایٹرنل ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ آل پاورفل یعنی کہ قادر مطلق ہونا چاہیے، وہ حکیم یعنی کہ آل وائز ہونا چاہیے، اور علیم آل نو سب کچھ جاننے والا ہونا چاہیے۔ جب سب کچھ جانتا نہیں تو کائنات کو چلائے گا کیسے؟ انسانوں کی پیدائش کو آگے تسلسل بڑھائے گا کیسے؟ تو لہذا یہ کون ہے؟ یہی وہ ہمارا رب ہے، یعنی کہ یہ سب پکار کر کے کہہ رہے ہیں، یہ ساری گواہی پکار کر کے کہہ رہی ہے، یہ بلائنڈ چانس نہیں ہے، یہ اندھا اتفاق نہیں ہے، بلکہ ڈیوائن انٹینٹ ہے، یہ خدائی ارادہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ارادہ ہے، یہ بالکل توازن کے ساتھ رکھا گیا ہے، بالکل مناسب مقدار میں رکھا گیا ہے، اندر جگہ نہیں ہے، اوپر چلے جائیں، وقت سے پہلے آنا چاہیے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، نیک توفیق دے۔
تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں کائنات کا نظم پکار کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے قوانین میں معمولی سی تبدیلی بھی اس کے نظام کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، مگر اسے ایک خاص توازن کے ساتھ بنایا گیا ہے، بالکل موضوع مقدار میں بنایا گیا ہے۔ تو لوگوں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی سادہ مگر ہلا دینے والا سوال پوچھتے ہیں، کیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، کیا تم خود بخود بن گئے بغیر کسی چیز کے، یا تم نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں نہ تو ہم خود بخود بن گئے اور نہ ہی پیدا ہونے سے پہلے ہم پہلے کچھ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ہم کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم نتھنگ نہیں، یعنی کہ ہم ایک چیز ہے نتھنگ، کچھ بھی نہیں سے ہم اچانک نکل کر کے آئے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی کہ ایک چیز نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سے ہمارے ہاتھ خالی ہے، نوٹ نکل کر کے آئے، ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، نتھنگ سے کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو لہذا بتانا یہ ہے آپ کے سامنے، کچھ نہ ہونے، اگر کچھ نہیں تھا تو زندگی بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہمیں کسی اور ہستی نے پیدا کیا، ہمیں کسی اور نے بنایا ہے، وہ خود ہماری طرح محتاج نہیں ہے، ہم ہر چیز کے محتاج ہیں، ہم آکسیجن کے محتاج ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں کھانا پینے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں تھکان محسوس ہوتی ہے، ہمیں بے شمار چیزوں کی، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے، ہر قسم کی عیب سے پاک، جو ہماری طرح محتاج نہیں بلکہ سب کا بنانے والا کوئی ہے، جس نے سب سے بڑی پاورفل طاقت ہے، وہ قوت ارادی ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ صحیح ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا آغاز ہوا، کائنات کا آغاز ہوا، ہمیں سائنس بتاتی ہے، سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر بگننگ کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے۔ کائنات کا آغاز ہوا، سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر بگننگ، ہر آغاز سے پہلے کیا ہوتی ہے، ہر بگننگ کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے، ایک کاز ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئیں، ہم اور آپ اپنے کمرے میں، روم میں داخل ہوں، اور وہاں پر پنکھا چل رہا ہے، تو اچانک چلنے لگا، ہماری عقل تسلیم کرے گی؟ نہیں، بلکہ عقل سوال اٹھائے گی، کسی نے بٹن دبایا ہے، رائٹ، کسی نے بٹن دبایا ہے تبھی تو یہ پنکھا چل رہا ہے۔ یہ ہماری عقل خود یہاں پر سوال کرتی ہے، آپ خود فوراً کہیں گے کہ کسی نے دبایا ہوگا۔ اسی طرح سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کی ایک شروعات ہے، اس کائنات کی ایک شروعات ہے۔ اب جب سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کی شروعات ہے، تو عقل کہتی ہے کہ اگر شروعات ہے تو کوئی شروع کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی شروعات ہے، بگننگ پوائنٹ ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب بگننگ پوائنٹ ہے، شروعات ہے، تو شروع کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اب وہ شروع کرنے والا خالق کیسے ہونا ہے، کیسے ہونا ہے؟ تو کون ہوگا وہ؟ تو لہذا وہ مٹی یا میٹر کا نہیں ہو سکتا، مٹی یا مادے کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مٹی اور مادہ اس نے خود پیدا کیا۔ جیسے کرسی بنانے والا خود لکڑی نہیں ہوتا، کرسی بنانے والا خود لکڑی کا حصہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وہ کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ کمزور ہستی اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سسٹم کیسے چلا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا سسٹم، نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ آسمان زمین کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے وہ ہم جیسا مجبور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم خود مجبور ہیں۔ جو خود مجبور ہو وہ دوسروں کو مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود مجبور ہو وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ دوسروں کو زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل، سائنس اور وحی سے مراد قرآن، عقل، سائنس اور وحی تینوں ایک ہی بات بتاتی ہے، تینوں مل کر کے ایک ہی بات بتاتی ہے کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا طاقتور ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم ہے، اور اکیلے ہی پورے نظام کو چلا رہا ہے، وہ اکیلے ہی پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو لہذا آخر میں دعوت فکر میں آپ تمام کو یہی دینا چاہتا ہوں، یا اللہ کے بندوں اور بندیوں، یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، خود بخود بن کر کے نہیں آ گئی، بلکہ ایک خالق کی عظیم تخلیق ہے، ایک بہت بڑے بنانے والے نے اس کے پیچھے اس کو بنایا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ ستاروں کی چمک، یہ سورج کی روشنی، یہ زمین کا گھومنا پھرنا، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ انسانی جسم کی باریکیاں، ہمارے جسم کا ڈی این اے، ہمارے جسم کے باریک باریک اعضاء، ہمارے دل کی دھڑکن، یہ ساری چیزیں سب کی سب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ تو بس بتانا یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر کے تکبر کو چھوڑیں، اپنے اندر کے تکبر کو چھوڑیں اور انکار کرنا چھوڑ دیں، اور اس رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے جس نے ہم کو اور ساری کائنات کو بنایا۔
ہم کو اور ساری کائنات کو بنایا، اس کے سامنے ہم سرب سجود ہو جائے. تو لہذا اللہ کو ہمیں ماننا، یاد رکھو صرف ایک عقیدہ نہیں ہے. مسلمان ہیں ان کا عقیدہ ہے اس لیے وہ اللہ کو مانا، ایسا نہیں ہے. اللہ کو ماننا محض ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ عقل کا بھی تقاضا ہے، ہماری فطرت اور نیچر کی بھی آواز ہے، اور ہمارے دل کا سکون بھی اسی میں ہے کہ ہم اس ایک اللہ کو مانیں. تو لہذا آئیے ہم سب مل کر کے اس ایک خالق کے سامنے جھک جائیں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں اور اسی کی طرف لوٹیں. اللہ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی بدعات و خرافات سے، شرکیہ کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو سامعین، آخر میں یہ بات بتاتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. سوچ کر کے دیکھو، اتنی عظیم کائنات کو بنانے والا جب وہ ہے، مدد کرنے والا بھی وہ ہے، بیماری دینے والا بھی وہ ہے، شفا دینے والا بھی وہ ہے، موت اور حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو ایک تعویذ باندھ لینا، ایک پتھر لگا لینا، اللہ کے علاوہ مرے ہوئے مردوں کے سامنے جا کر کے اپنی منتیں حاجتیں پوری کرنا، کیا ان کے اندر طاقت ہے؟ یہ پہاڑ کو نصب کریں، یہ بارش برسائیں، یہ ضرورتوں کو پورا کریں، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. تو ہم اور آپ کو اسی پر ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہوئے آج کا یہ خطبہ جمعہ میں ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم ہر مہینے میں ایک جمعہ اس قسم کا سائنٹیفک ٹاپک، جو کہ آج کے زمانے کی بہت بڑے چیلنجز ہیں، تو اس کے لیے یہ انیشیل لیول کا خطبہ ہے. پہلا خطبہ میں نے آج آپ کے سامنے سمجھو کہ ایک درخت کے لیے بیج لگایا ہے، اور آپ تمام کو بھی باتیں اوپر سے نہ اڑنے لگ جائیں اور میں بھی آپ کو سمجھانے کے قابل نہ رہوں، ایسا نہ ہو جائے. اس لیے کچھ بنیادی باتیں، بیسک لیول کی باتیں آپ کے سامنے میں نے کی ہے. تو انشاءاللہ ہر مہینہ دوسرا جمعہ ہم کوشش کریں گے یہ سائنٹیفک خطبہ آپ کے سامنے اور مزید باتیں اور گہری باتیں اور آج کے کائنات کی، آج کے زمانے کی جو چیلنجز ہیں ان کو لے کر کے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اگر بات پوری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ دوسرا جمعہ بھی ہم لے لیں گے، اور اگر نہیں تو اسی ایک جمعہ میں ہی اپنی بات کو ختم کریں گے. تو انشاءاللہ اگلا رمضان آنے تک ہمارے 10 سے 11 خطبے ہمارے ضرور اس پر ہم کریں گے انشاءاللہ. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ باتوں کو توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.